بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہائی ویورز، السلام علیکم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے عزیز کرونا سمیت تمام بیماریوں سے محفوظ رہیں. ویورز، ہم اپنی پہلی ویڈیو میں یہ مینشن کر چکے ہیں کہ زیادہ تر عالمی وبائیں یا پینڈیمکس ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے بریک آؤٹ ہوتی ہیں اور اکثر اوقات سویلائزیشن الٹرنگ ایفیکٹس رکھتی ہیں. یقیناً ایک دن کووڈ-19 کی ویکسین بھی انوینٹ کر لی جائے گی، مگر تب تک بہت کچھ تبدیل ہو جانا چاہیے. اگر یہ ڈیزیز زوونوسس ہے تو فوڈ پریفرنسز بدل جانی چاہیے. اگر پور سینیٹری کنڈیشن یا پور ہائیجین کی وجہ سے ہے تو یہ سب بھی امپروو کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ہمارے ایٹیٹیوڈز ہیں جو بہت معنی رکھتے ہیں. ویورز، ہمارے ملک میں کرونا ڈیزیز کا پہلا کیس 26 فیبرری کو سامنے آیا. تب تک پاکستان کے تمام نیبرنگ کنٹریز چائنا، انڈیا، ایران بری طرح کرونا وائرس ڈیزیز سے متاثر ہو چکے تھے. تب تک پاکستانی گورنمنٹ اور ادارے کوئی واضح حکمت عملی ڈیوائز نہیں کر سکے. کرونا وائرس نے پاک ایران بارڈر کراس کیا اور پاکستان میں داخل ہو گیا. تب سے مارچ کے پہلے عشرے تک صوبائی اور وفاقی حکومتیں ایک دوسرے کے اوپر ڈیسیژن میکنگ کی ذمہ داری پھینکتے رہے. وجہ یہ تھی کہ لاک ڈاؤن کوئی آسان فیصلہ نہ تھا. لاک ڈاؤن کی وجہ سے پبلک لائف بری طرح متاثر ہوتی ہے. مسئلہ سوشل کانٹیکٹس کا اتنا نہیں جتنا روزی روٹی کا ہے. ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں 40-60% لوگ پرائیویٹ سیکٹرز میں نان پرماننٹ جابز کرتے ہیں. متوسط طبقے سے لے کر لوئر کلاس تک ہر گھر میں سے کم از کم 1-2 افراد پرائیویٹ سیکٹرز میں جاب کرتے ہیں. وہ جاب سکولز میں، فیکٹریز میں، آفیسز میں ہوتی ہیں. ٹیچرز یا فیکٹری میں لیبر سپروائزرز کی جاب کرنے والے لوگ بدترین معاشی استحصال کا شکار ہوتے ہیں. آپ حیران مت ہوں کہ میں ٹیچرز اور مزدوروں کو ساتھ کیوں ملا رہا ہوں. یہ آگے چل کے ہم اس پہ ہی بات کریں گے. آپ پرائیویٹ سکولز کی لیجز چیک کر لیں، وہاں پر ریکارڈڈ سیلریز میں اور زیادہ تر خاتون ٹیچرز کی ایکچوئل سیلریز میں 20-30% کا ڈفرنس ہوتا ہے. یہ معمولی بات ہے. مثال کے طور پر ان ٹیچرز کو 10-12,000 سیلری دے کر 15-18,000 کے اوپر سائن کروا لیے جاتے ہیں. کئی اسکولز میں تو ایسا ہوتا ہے کہ خالی رجسٹر میں نام کے آگے سائن کروا لیے جاتے ہیں اور سیلری کی اماؤنٹ بعد میں درج کر لی جاتی ہے. اکثر ٹیچرز کو تو پتہ بھی نہیں چلتا. اس کے علاوہ موسم گرما کی چھٹیوں میں ٹیچرز کو یا تو سیلری سرے سے ہی نہیں دی جاتی کیونکہ چھٹیوں میں ٹیچرز نے اسکول میں کوئی کام نہیں کیا ہوتا. یہاں پر پرائیویٹ اسکول ٹیچرز اور دہاڑی دار مزدوروں کا درمیانی فرق ختم ہو جاتا ہے. اب بات کرتے ہیں فیکٹریز کی. تو جناب والا، عام طور پر بڑی فیکٹریز میں یا ملٹی نیشنل کمپنیز کے مینوفیکچرنگ یونٹس میں لیبر بالواسطہ طور پر لیبر سپلائر یا ٹھیکیدار کے ذریعے ڈیلی ویجز پر لیے جاتے ہیں. ٹھیکیدار صاحب بھی جب ہفتہ وار یا مہینہ وار حساب کرتے ہیں تو لیبر سے رجسٹر پر نام کے آگے سائن کروا لیے جاتے ہیں اور 20-30% تک ویجز میں سے اپنا حصہ مائنس کر لیا جاتا ہے. اب چلتے ہیں لاک ڈاؤن میں یہ 40-60% لوگ کیا کرتے ہیں. جی جناب، آپ کی انڈسٹریز، فیکٹریز، پرائیویٹ سکولز، کالجز اور آفیسز میں سیزنلی ہائر کیے جانے والے ملازمین پکے ہونے کی آس لگائے ایک دم سے بے روزگار ہو جاتے ہیں. یقین مانیے یہ وہ کلاس ہے جو پہلے ہی ذمہ داریوں کے بوجھ سے اتنے دبے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ بیمار بھی نہیں ہوتے ہیں. یہ کسی کرونا سے نہیں ڈرتے کیونکہ ان کے ذمہ اپنے خاندان کی معیشت کو سنبھالا دینا ہے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے امریکہ سمیت تمام دنیا میں بے روزگاری کی پرسنٹیج میں اضافہ ہوا اور عوامی احتجاج بھی ہوئے. اب نئے پاکستان کی نو مولود گورنمنٹ اور صوبائی حکومتیں لاک ڈاؤن سے متعلق اسی لیے سیاست کھیلتے رہے کہ پبلک اینگر کوئی بھی فیس کرنے کے لیے تیار نہیں اور نہ ہی کبھی ہوگا. بہرحال 9 مئی تک لاک ڈاؤن کو اپ لفٹ کر لیا گیا. 50 ڈیز کے اس لاک ڈاؤن میں ایک دن بھی صحیح طریقے سے لاک ڈاؤن آبزرو نہیں کیا گیا. یہ ہم پبلک ایٹیٹیوڈز کی ہم بات کریں گے. یہاں پہ شروع کے 2 ہفتے میں پولیس نے ٹھکائی کر کے لوگوں کو کنٹرول کرنے کی بھرپور کوشش کی، مگر پھر کسی خفیہ زبان میں خفیہ ذرائع سے خفیہ احکامات آئے اور پبلک کو ریلیکس کر دیا گیا.
لاک ڈاؤن کو ہر کوئی ہالیڈے کی طرح انجوائے کرنے کی کوشش کی گئی. سوشل ڈسٹینسنگ اور باقی جو پریونٹیو میجرز تھے ان کی سجیسچنس کو ایم ہی گورنمنٹ ڈرامے کر دیے، یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا گیا. خود گورنمنٹ کے ادارے اتنے سیریس تھے کہ احساس پروگرام کے تحت لوگوں کو ہنڈریڈز میں گیدر کر کے ایس او پیز کو ہواؤں کے حوالے کر دیا. گورنمنٹ اور اپوزیشن پارٹیز جو ایک کال پر ہزاروں کا مجمع اکٹھے کر سکتے ہیں، اسٹریٹ پاورز ریلیز کے لیے بندے اکٹھے کر لیتے ہیں، کووڈ-19 کے لیے پبلک کو کنونس نہ کر سکے کہ اس میں لاک ڈاؤن یا ایس او پیز کو کیسے فالو کیا جائے. پی ایم اپوزیشن کے ساتھ کبھی بھی بات نہیں کر سکے. چلے سیاست پہ اب مزید بات نہیں کرتے. جہاں تک عوام کی بات ہے تو عوام شٹر بند ہو کے شاپنگز کرتے رہے. پتہ نہیں اتنا بھی کیا ضروری تھا. پروفیٹیئرز یا منافع خوروں نے کووڈ-19 کے سرحد پار کرنے سے پہلے ہی سینیٹائزرز اور سرجیکل ماسک ہولڈ کر لیے اور 500 to 700% منافع لے کر بیچے جاتے رہے. کووڈ-19 کے چکر میں ہاسپٹلز بند، کوئی بھی پیشنٹس جاتا ڈاکٹرز صرف اس میں کووڈ-19 کی سمٹمز تلاش کرتے رہے اور ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکلز کو گلوریفائی کر کے گارڈ آف آنر تک دیے گئے، پھر بھی او پی ڈیز وغیرہ بند رہیں. انیشلی پاک ایران بارڈر کراس کرنے والا کرونا وائرس سیاہ پوش شیعہ مسلک کا نمائندہ نکلا. مڈ مارچ میں تبلیغی جماعت میں ڈائگنوز ہونے کے بعد کرونا نے مسلک اہل سنت ایکسیپٹ کر لیا. مذہبی سائٹ پہ لوگ صدا سے جذباتی رہے. خانہ کعبہ، مسجد الحرام، مسجد نبوی، نجف اشرف، کربلائے معلیٰ سب جگہوں پہ لاک ڈاؤن آبزرو ہوتا رہا، لیکن پاکستان میں نمازیوں نے لوکل مساجد کو جذبہ ایمانی کے تحت بند نہیں ہونے دیا. اب سنا ہے کہ 21 رمضان کو یوم علی علیہ السلام کو لے کر جذبات ابل جا رہے ہیں، دونوں پارٹیز کے، جلوس نکالنے کے حق میں بھی اور شدید مخالفت میں بھی. بہرحال کرونا ختم ہو ہی جائے گا، ویکسین بھی مل جائے گی. ایمان، اتحاد، تنظیم کے تمام سبق مطالعہ پاکستان کی کتابوں میں ہی رہ جائیں گے. مکہ مدینہ جنرل سٹورز، میڈیکل سٹورز بھی چلتے رہیں گے. لوگ بھیک مانگنے کا نیا موقع ڈھونڈ لیں گے. معاشی استحصال بھی چلتا رہے گا محنت کشوں کا. اپ ٹو 60% پاپولیشن کا مسئلہ 2 وقت کی روٹی ہی رہے گا. کہتے ہیں پینڈیمکس ہیو civilization altering effects، بٹ یہاں پر شاید کچھ بھی تبدیل نہ ہو سکے.